لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاسبي حقوقهم من الازل الى قیام یوم الدین اما بعد سلسلہ گفتگو سیرت ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے اعتبار سے سرکار ابو الحسن مولا آقا علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا تھا، اور مولا کی سیرت طیبہ سے کچھ گوشے آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ البتہ ہر معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتبار سے دو سیشنز کہیے یا دو درس ہو رہے ہیں، اور ان دو درسوں میں ہر ایک امام الگ الگ اماموں کے پوری سیرت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا چند ایک گوشے اور کچھ سیرت کے کچھ واقعات اور معاجز و مناقب بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک روایت کے جو عیون اخبار میں مرحوم شیخ صدوق نے لکھی ہے، نقل کی ہے، اور راوی کا نام ہے ریان ابن سلط، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں مولا کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، حاضر تھا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے لیے ایک لباس اور کچھ درہم جن کی تعداد 30 ہے، اپنے ذہن میں نے بنایا کہ میں مولا سے 30 درہم مانگوں گا اور اپنے لیے لباس مانگوں گا، اور وہ درہم مانگوں گا جن پر مولا کا نام مبارک کندہ تھا۔ جیسا کہ آپ سب سیرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتبار سے یہ جانتے ہیں، اور مجالس میں منابر سے ممبروں سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ مولا کے دور کے اندر پراپر ایک کرنسی شائع کی گئی تھی یا رائج ہوئی تھی، اور اس کرنسی پر مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک موجود تھا، یعنی مولا کی کرنسی تھی۔ اس زمانے کے اندر یہ کہہ لیجئے کہ فائنینشیل کرائسس آیا، اور مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت یہ مشورہ دیا، اور اس مشورے پر عمل کیا گیا کہ کرنسی کو، نئی کرنسی کو، اپنی الگ ایک کرنسی کو انٹروڈیوس کروایا جائے، اور وہ کروایا گیا، اور اس پر مولا رضا علیہ السلام کا نام لکھا گیا۔ اس مولا کے مشورے سے، مولا کے اس مشورے کے ذریعے سے پورا کا پورا علاقہ فائنینشیل بہت بڑے کرائسس سے بچ گیا۔ اب یہ کہتا ہے کہ اب دیکھیں، اگر کوئی آ رہا ہے نا اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سوچا کہ مولا سے وہ سکے مانگوں گا کہ جس پہ مولا کا نام کندہ ہے، رضا علیہ السلام، تو اس کا مطلب اسے پیسوں کی خواہش نہیں ہے،
بلکہ وہ سکے چاہتا ہے جن پر امام علیہ السلام کا نام کندہ ہے اور اسے امام کی یادگار کے طور پہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، مولا سے مودت کی وجہ سے، سووینیر کے طور پہ۔ اب میں جیسے مولا کی بارگاہ میں پہنچا، حاضر ہوا، تو مجھے دیکھتے ہی امام علیہ السلام نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ بھائی فلاں لباس لے کر آؤ، اور یہ وہ لباس لے کر آؤ، اور یہ جو سکے میرے پاس پڑے ہیں یہ لے لو، اور یہ لے جا کر جو ہے وہ ریان ابن سلط کو دے دو۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت شوق سے وہ قمیص لے لیا اور اس سے میں نے اپنا کفن بنانا تھا، میں نے وہ قمیص اپنے لیے رکھ لیا، اور درہموں کی تھیلی، جو درہم جو میں نے اپنے ذہن میں ایک رکھا تھا کہ 30 چاہیے مجھے، وہ اس لیے رکھا تھا کہ میں نے نیت کی ہوئی تھی کہ مجھے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، تو ان امور کے اندر میں اپنے یہ ان مولا کی طرف سے ملنے والے پیسوں کو خرچ کروں گا، یا انگوٹھیاں بناؤں گا اپنی بیٹی کے لیے، شادی کے لیے۔ تو کہتا ہے کہ جب میں نے وہ اشرفیوں کی تھیلی کھولی تو اس میں 30 درہم ہی پہلے سے موجود تھے، میں نے کسی کو بتایا نہیں تھا اور مولا پہلے سے جانتے تھے۔ یہ روایت حمیری نے بھی نقل کی ہے، کشی، شیخ کشی نے بھی اپنی رجال کے اندر، کتب راوندی نے بھی اپنی کتاب کے اندر، الخرائج والجرائح کے اندر بھی، علی ابن عیسیٰ اربلی نے بھی اس حدیث کو ریان ابن سلط ہی سے کچھ الفاظ کی رد و بدل اور تبدیلی کے ساتھ نقل کیا ہے۔ مفہوم ساری روایتوں کا ایک ہی جیسا ہے، مفہوم و معنی مطلب روایت ایک ہی ہے۔ اب آ جائیے ایک روایت مولا کے معاجز اور مناقب میں سے ایک، بصائر الدرجات کی روایت ہے، احمد ابن محمد ابن عیسیٰ سے صاحب بصائر شیخ صفار نے نقل کی، اور انہوں نے محمد ابن حسن ابن زحلان سے اور وہ محمد ابن عبداللہ قمی سے نقل کرتے ہیں کہ میں مولا رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور مجھے پیاس لگی ہوئی تھی، لیکن چونکہ میں مولا کی بارگاہ میں تھا اور مولا کسی سے گفتگو کر رہے تھے اور وہاں پر لوگ آئے ہوئے تھے، اکٹھا ہوئے ہوئے تھے اور لوگوں سے مولا کی گفتگو چل رہی تھی، مجھے شرم آئی، مجھے حیا محسوس ہوئی کہ میں آقا سے پانی طلب کروں، پانی مانگوں۔ میں خاموش ہو گیا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا تو آقا رضا علیہ السلام نے اپنے غلام کو آواز دی اور آواز دے کر اسے بلایا، کہا کہ جلدی جاؤ، باورچی خانے میں فلاں جگہ پر یہ ایک مشروب رکھا ہوا ہے، پینے کی ایک چیز رکھی ہوئی ہے، ایک شربت رکھا ہوا ہے، وہ لے کر آؤ اور انہیں ان کی خدمت میں پیش کرو۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے اچھا ذائقہ رکھنے والا شربت اپنی زندگی میں کبھی نہیں پیا تھا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ابو ہاشم جعفری کے اعتبار سے بھی ملتا ہے کہ ابو ہاشم جعفری مولا کی بارگاہ میں پہنچے، اور جب مولا کی بارگاہ میں پہنچے تو وہاں پہ لوگوں کا ایک مجمع تھا، ایک گروپ تھا، چھوٹا سا ایک سرکل جو مولا کی خدمت میں حاضر تھا۔ جب یہ ابو ہاشم جعفری، اب ابو ہاشم جعفری کو ابو ہاشم جعفری ہیں، وہ تو تربیت یافتہ ہیں بارگاہ امامت کے، مولا رضا علیہ السلام کے اصحاب میں ان کا نام ملتا ہے، مولا امام تقی جواد علیہ السلام کے اصحاب میں ان کا نام ملتا ہے، 10ویں امام، 11ویں امام، یہاں تک کہ جناب ابو ہاشم جعفری چھوٹا نام نہیں ہے، بس یہ مولا کے تربیت یافتہ، اور بارگاہ امامت کا پروٹوکول کیا سمجھنے والے، بیٹھے رہے، پیاس لگی ہے خاموش رہے۔ تو مولا رضا علیہ السلام نے اشارہ کر کے کہا جاؤ اور باورچی خانے کے اندر گنے کا رس پڑا ہوا ہے، وہ اٹھا کے پی لو۔ ابو ہاشم جعفری گئے اور جیسا مولا نے جہاں کا کہا تھا وہاں سے وہ شربت اٹھایا اور پی لیا، اور کہتے ہیں کہ ایسا لذیذ شربت تھا کہ ویسے ہی گنے کا رس اور بھی پیا ہے، لیکن ویسا شربت میں نے کبھی نہیں پیا تھا، ایک بات۔ دوسری اس کی تاثیر یہ کہ مجھے وہ شربت پینے کے بعد کئی دنوں تک پیاس کا احساس ہی نہیں ہوا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، محمد و آل محمد۔ اس میں کوئی تعجب کی بات بھی نہیں۔ جناب ام ایمن سلام اللہ علیہ کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت واقع ہو گئی، اس کے بعد آپ مدینہ منورہ چھوڑ کر چلیں، مدینہ منورہ کو چھوڑ دیا آپ نے، اب نکلی اور چلی، اور ایک ایسے صحرا سے آپ کا گزر ہوا کہ جہاں پر اگر کوئی انٹر ہو جائے تو موت اس کا مقدر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہاں سے نکلنا ناممکن ہے، غذا ختم ہو جائے گی، پانی ختم ہو جائے گا سب، اور ایسا ہی ہوا، اور پیاس نے غلبہ اختیار کیا، اور اتنی زیادہ پیاس محسوس ہوئی جناب ام ایمن کو
کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے محسوس ہوا قریب ہے کہ میں مر جاؤں گی، مجھے موت اپنی آغوش میں لے لے گی۔ اتنے میں میں نے آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور پروردگار عالم سے التجا کی کہ بار لا، میں کنیز فاطمہ زہرا ہوں، تیری کنیز کی کنیز ہوں، کیا مجھے اس طرح سے موت آئے گی؟ کیا مجھے اس طرح کی موت آئے گی؟ یہ جملے ادا کرنا تھا کہ آسمان سے پانی کا ایک کوزہ نازل ہوا، اس سے انہوں نے پانی پیا، اور اس کی تاثیر یہ تھی کہ جب تک وہ زندہ رہیں کئی دنوں تک انہیں پانی کی پیاس نہیں لگتی تھی، اور کئی دنوں میں ایک مرتبہ پانی پیتی تھی۔ کسی کا کوئی جانور، اونٹ یا کوئی ایسا جانور جو اس طرف چلا جاتا تھا، اس صحرا کے اندر، اسے تلاش کرنے کے لیے اگر کسی کو بھیجنا ہوتا تھا تو لوگ کہتے تھے بی بی ام ایمن سے ریکویسٹ کرنی ہوگی کہ وہ تشریف لے جائیں، اس لیے کہ اگر ہم گئے تو ہم تو مر جائیں گے۔ انہیں پیاس نہیں لگتی ہے کافی دنوں تک، تو وہ تشریف لے جا سکتی ہیں، وہ جا سکتی ہیں۔ خیر، یہ نسبت کی بات ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کوئی عام فرد ہوتا ہے، وہ کہتا بھائی مولانا صاحب کیا بات کر رہے ہیں آپ، پانی مانگنے میں کیا مسئلہ ہے؟ پانی مانگنے کا تو حکم ہے روایت میں کہ اگر اپنے والدین سے بھی کہنا پڑتا ہے تو کہو، اس لیے کہ پانی پلانے کے لیے کہنے کا ثواب جو ہے، پانی پلانے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ رب ذوالجلال کہتا ہے کہ اولاد اپنے والدین کو اس ثواب سے محروم نہ رکھے، لہٰذا اگر کبھی پیاس لگتی ہے ان کو بھی کہنا پڑتا ہے تو کہہ دے۔ تو امام علیہ السلام کو کہنے کے کیا مسئلہ ہے؟ بھائی ہم کہیں گے یہاں پہ فقہی مسائل ہم ڈسکس نہیں کر رہے کہ فقہ نے کیا کہا ہے، کیا مستحب ہے، کیا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس سے ہم نے فقہ سیکھی ہے اس کی تعظیم اور اس کے احترام کا تقاضا کیا ہے۔ جس سے ہم نے یہ حدیث سیکھی ہے کہ پانی اگر والدین سے بھی طلب کرتے ہو تو کسی چیز کا ان کو نہ کہو بجز اس کے کہ ان سے پانی مانگو، بس اس کے علاوہ اور کوئی کام نہ کہو ان کو۔ لیکن یہ بارگاہ امامت کی بارگاہ ہے، اور اس بارگاہ کے اندر جتنا آپ اپنی مودت اور عقیدت سے کریں گے، کوئی عمل چھوٹا عمل نہیں ہے، اور ہر عمل ان کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور اس کا اجر بھی آپ تک پہنچتا ہے، اس کا ریٹرن بھی آپ تک آتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہوتا، عام شخص، وہ یہ کہتا تھا پانی چاہیے، مولا کہتے ٹھیک ہے غلام لا کے دے دو پانی، وہ پانی مانگ لیتا، پانی مل جاتا، لیکن اس نے احترام کی وجہ سے پانی نہیں مانگا تو صرف پانی نہیں ملا، پانی تو ملا ہی ملا، پانی کے ساتھ ساتھ وہ جو ایڈ آنز جس کو ہم آج کل کی زبان میں کہتے ہیں ایڈ آن، وہ کیا ایڈ آن تھا؟ کبھی یہ ہو رہا ہے کہ اس کو کئی دنوں تک پیاس نہیں لگ رہی، کبھی وہ یہ ایسا شربت پی رہا ہے کہ اس نے ساری زندگی میں ایسا شربت نہیں پیا، اور پھر امام علیہ السلام کی دعا اس کی شامل حال ہو رہی ہے کہ امام یہ جان رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اس نے میرے احترام اور میری تعظیم میں پانی طلب نہیں کیا، لہٰذا ہٹ کر اگر کوئی عمل کیا جائے گا تو اس کا اجر بھی ہٹ کر اس بارگاہ سے ملے گا، بڑھ کر ملے گا۔ اب آ جائیے عیون اخبار رضا علیہ السلام ہی کی ایک اور روایت، حسن ابن علی ابن فضال یہ کہتا ہے، اب یہ مولا رضا علیہ السلام کے دور کے اصحاب ہیں، ریان ابن سلط ہو گئے، یہ ہو گئے یزید ابن سبت یا سلیط یا سلیط ہو گئے، کہ مجھے عبداللہ ابن مغیرہ نے کہا کہ میں واقفی المذہب تھا۔ واقفی المذہب کیا ہے؟ مولا رضا علیہ السلام کے دور میں ایک نیا فرقہ جنم لیتا ہے اور اسے فرقہ واقفیہ کہا جاتا ہے۔ یہ فرقہ واقفیہ لفظ جس طرح سے ڈینوٹ کرتا ہے وہ لفظ ہے واقفیہ، یعنی وقف، توقف کر لینے والے۔ کیا توقف؟ کس بات پہ توقف کر لینے والے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت پہ توقف کر لینے والے، آگے نہ بڑھنے والے، مولا رضا علیہ السلام کو اپنا امام نہ ماننے والے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ نظریہ رکھتے تھے، اپنا بنایا ہوا نظریہ، اس کا شریعت اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں، کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تو زندہ ہیں، شہید ہیں، اور جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، اور جب چونکہ وہ زندہ ہیں تو ہم انہی کو امام مانیں گے، ہم امام رضا کو کیوں، ان کے بیٹے امام رضا علیہ السلام کو کیوں امام مانیں گے؟ یا یہ کہ کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ وہ شہید نہیں ہوئے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں آج بھی رزق پاتے ہیں اور حیات ہیں اور زندہ ہیں، اور لہٰذا چونکہ وہ زندہ ہیں لہٰذا ہم امام رضا کو اپنا امام نہیں مانیں گے، ابھی بھی ان کو امام مانیں گے۔ یہ فرقہ واقفیہ جنم لے لیتا ہے اس طرح سے، اور بہت سارے لوگ امام رضا علیہ السلام سے عدول کر جاتے ہیں۔ کوئی بھی جسٹیفیکیشن دے دینا، کوئی بھی بات ثابت کر دینے کا مطلب نہیں ہے کہ جو بات ثابت شدہ ہے وہ بات حق بھی اور سچ بھی، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جس کو آپ ثابت کر دیتے ہیں اپنی کسی بھی طرح کی سچ جھوٹ صحیح غلط منطق لگا کے،
لیکن اس میں سچائی ہونا یہ خود ایک بات ہوتی ہے۔ اب مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اسی لیے بار بار میں نے یہ عرض کیا تھا کہ امام علیہ السلام کی امامت پر دلائل اس پر تھوڑا زیادہ بیان ہوا، اسی لیے کہ ایک پورا فرقہ ہے کہ جو مولا رضا علیہ السلام کے دور میں جس نے جنم لیا۔ تو جو وہاں جو موسیٰ کاظم علیہ السلام آقا بار بار اپنے بیٹے کو کبھی زانو پہ بٹھا رہے ہیں اور کسی کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہے، کبھی اسے بوسے دے رہے ہیں، کبھی اپنی زبان مبارک ان کے دہن مبارک میں رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے علم کا وارث ہے، میرے بعد اس کا ایک حق ہے، اس کے حق کو کوئی ضائع کرے گا تو ایسا ہی ہے کہ جیسے رسول کے بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حق کو ضائع کیا۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد مولا نے بیان کیا، اس کے بعد بھی اگر آپ ہٹ رہے ہیں اس کا مطلب کوئی ضرور آپ کی نفسانی خواہشات ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ نے عدول کیا ہے، جس کے بارے میں ملتا بھی ہے کہ وہ جو گروہ تھا فرقہ واقفیہ بنا لینے والا، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف سے نائب بنائے گئے تھے، اس بات پر مامور کیا گیا تھا کہ لوگوں سے جو ان کے واجب الادا فریضے ہیں، یعنی ان کے مالی واجبات ہیں، اس کو جمع کریں۔ اب اگر امام رضا علیہ السلام کو امام مانتے ان کے بعد تو وہ سارے مالی واجبات ان کو دینے پڑتے، امام رضا کو سرنڈر کرنے پڑتے۔ انہوں نے بولا بھائی ہم ان کو امام مانیں گے تو سرنڈر کرنے پڑیں گے، ہم تو ان کو امام ہی نہیں مانیں گے نعوذ باللہ، لہٰذا یہ پیسے ہمارے پاس رہیں گے، اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں۔ لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں فرقہ واقفیہ سے تعلق رکھتا تھا، واقفی المذہب تھا، خانہ کعبہ کی زیارت سے جب میں مشرف ہوا تو میرا شک دور ہو گیا، یا یہ کہہ لیجئے کہ میرا ایمان متزلزل ہو گیا۔ ایمان کس پہ؟ واقفیہ پہ، یعنی واقفی المذہب ہوں۔ جب میں کعبہ گیا تو مجھے یہ ہدایت نصیب ہوئی وہاں سے، یہ سمجھ لیجئے بس کہ کعبے کو دیکھنے، کعبہ کسی کو تبلیغ کرتا ہے؟ کعبہ کسی کو تبلیغ نہیں کرتا۔ آپ جب جاتے ہیں تو ہم جب جاتے ہیں، پروردگار ہم سب کو نصیب فرمائے، کعبے کا طواف کرتے ہیں، کعبے کی زیارت کرتے ہیں، کعبے کو بوسہ دیتے ہیں، کعبے کے غلاف سے مس ہو کے دعائیں طلب کرتے ہیں۔ تو کعبہ تو کسی سے بات نہیں کرتا، لیکن کعبہ بات نہ کر کے، تبلیغ نہ کر کے، حدیث سنائے بغیر، قرآن کی آیت سنائے بغیر، کوئی دلیل پیش کیے بغیر لوگوں کی ہدایت کرتا ہے۔ تو جیسے کعبہ چپ رہ کے لوگوں کی ہدایت کر سکتا ہے، تو محافظ کعبہ اور وارث کعبہ اور فخر کعبہ ائمہ اطہار کیوں لوگوں کی ہدایت نہیں کر سکتے بغیر بات کیے؟ ہم اس بات کو نہیں مانتے، مطلب لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ امام علیہ السلام کا کہہ دینا تو بہت بڑی بات ہے۔ امام کا کسی کے سامنے آ جانا وہی پروردگار عالم کی طرف سے اس کو ہدایت دلا دینے کے لیے بہت کافی ہو سکتا ہے، اگر وہ سالم الفطرت ہے تو کہتے ہیں میں کعبہ گیا، زیارت سے مشرف ہوا، تو وہاں پر میں جو ہے نا وہ میرا عقیدہ متزلزل ہو گیا۔ ایک دن میں نے بہت گریہ کیا، میں بہت رویا کہ پروردگار مجھے نہیں لگتا ٹھیک، لیکن میں صحیح راستے پر کیسے آؤں؟ ایک مرتبہ ہوتا ہے غلط راستے سے ہٹ جانا، اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ صحیح راستہ کون سا ہوتا ہے۔ کبھی کسی کو یہ ہوتا ہے کہ غلط راستے سے ہٹ کر صحیح راستے پہ آ جانا ایک ہی ون گو میں مل جاتا ہے، کبھی کسی کو یہ ہوتا ہے کہ دو حصوں میں ملتا ہے، پہلے اسے پروردگار غلط راستے سے ہٹاتا ہے، پھر اس کی صحیح راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے، دو پورشن میں سے۔ اس میں یہ ہوا کہ یہ کہتا ہے میں نے بہت گریہ کیا، پروردگار عالم سے بہت رویا، بہت میں نے دعا کی کہ مجھے راہ راست کی ہدایت فرما۔ انہی دنوں میں مجھے خیال آیا، اب ذرا سنیے گا، انہی دنوں میں مجھے خیال آیا کہ میں مدینہ جاؤں۔ میں مدینہ آیا اور وہاں آ کے مجھے یہ خیال آیا کہ میں قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آؤں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اور جب میں قبر رسول اللہ کی زیارت کے لیے گیا تو وہاں مجھے یہ خیال آیا کہ مجھے مولا رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے بھی جانا چاہیے۔ ان کے نوکر سے میں نے کہا کہ اپنے صاحب، اپنے آقا سے یہ کہو کہ ایک عراق سے شخص آیا ہے آپ کو ملنے کے لیے۔ امام علیہ السلام نے اجازت دی، میں اندر داخل ہوا، سلام کیا، اور مجھے دیکھ کر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے تیری دعا قبول کر لی اور اب تیری ہدایت ہو گئی ہے۔ یہ مجھے بتائیے کہ یہ کیا ہے؟ یہ کھلا اشارہ ہے پروردگار عالم کی بارگاہ سے کہ دیکھو اگر ہم چاہیں تو تمہیں اس طرح سے کھینچ کر بھی ہدایت کی طرف لے کر آ سکتے ہیں، تو ہم پروردگار عالم سے اس طرح کی ہدایت کیوں نہ مانگیں؟ اور چونکہ جسے پتہ نہیں ہے، جس کا کینوس اتنا واسٹ اور براڈ نہیں ہے، اسے نہیں پتہ ہے کہ میں یہ دعا بھی مانگ سکتا ہوں، اسی لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم یہ دعا مانگ سکتے ہیں کہ پروردگار مجھے ایک رات میں کئی سالوں کا سفر طے کروا دے،
مطلب وہ سفر کے جو لوگ کئی سالوں بعد طے کر کے ایمان کے کسی مرحلے پر پہنچتے ہیں، معرفت ائمہ اطہار کے کسی لیول پر مرحلے پر پہنچتے ہیں، مجھے ایک رات میں، ایک لمحے میں، ایک گھنٹے میں، ایک ثانیے میں کروا دے پروردگار، اور تجھے واسطہ کس کا پیش کرتا ہوں؟ ان واسطوں کے علاوہ میرے پاس کوئی واسطہ نہیں ہے کہ جو تو نے سب سے بڑے واسطے خلق کیے ہیں، یعنی کہ محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام۔ اب جب یہ جملہ اس نے سنا مولا سے، دیکھیں نا کتنی فرسٹریشن ہوتی ہے انسان کو، جو یا تو یہ ہو کہ غلط راستے پہ ہو، کانفیڈنٹ ہو بھائی میں تو بالکل ٹھیک راستے پہ ہوں، لیکن اس کا انجام جو ہوگا بعد میں وہ تو ہوگا، اسے بے چینی نہیں ہوتی، اسے بے قراری نہیں ہوتی، اسی لیے کیونکہ وہ غلط راستے پہ ہے ڈٹائی کے ساتھ۔ لیکن ایک بندہ ہے جو نہ صحیح نہ غلط، اسے کچھ نہیں پتا، درمیان میں، اس کی ایک رات کہہ لیجئے، اس کا ایک گھنٹہ کہہ لیجئے، اس کا ہر دن اتنا مشکل سے گزر رہا ہے، کیونکہ کہتا ہے کہ اگر مجھے اس مرحلے پہ موت آ گئی تو میں پروردگار کو جواب کیا دوں گا کہ میں اس طرف تھا یا اس طرف تھا، درمیان میں۔ تو پروردگار عالم کی بارگاہ سے اسے ہدایت ملی، وہاں سے وہ مدینہ آیا، اسے خیال آیا کہ میں روضہ رسول کی زیارت پہ جاؤں، وہاں سے خیال آیا کہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے آؤں، اور جب مولا رضا علیہ السلام کی زیارت پر آیا تو اسے وہاں پر بڑا مولا نے ارشاد فرما دیا اب تو ہدایت پر آ گیا ہے۔ اس کا مطلب کہ رب ذوالجلال تک پہنچانے والا جو دروازہ ہے وہ یہی دروازہ مولا رضا علیہ السلام کا ہے، یا یہ کہ وہ دروازہ جس دروازے کی طرف اللہ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے اپنے وسیع کرم اور فضل کے ذریعے سے، وہ دروازہ مولا رضا علیہ السلام کا دروازہ ہے کہ کعبے سے اگر اس کا سفر شروع ہوا ہے تو مدینہ میں درے سرکار مولا رضا علیہ السلام پہ آ کے ختم ہوا ہے۔ اللہم مولا کے کرم کے اعتبار سے ایک روایت ملتی ہے کہ بصائر الدرجات ہی کے اندر شیخ صفار موسیٰ ابن عامر اور وہ احمد ابن عمیر رحلال سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے مکہ میں ایک گونگے شخص سے، گونگا شخص ہے یا توتلا شخص ہے غالباً، اس کو امام علیہ السلام کی شان میں برا بھلا کہتے ہوئے سنا۔ میں مکہ آیا اور مطلب شہر آیا، شہر کے باہر یا شہر کے آؤٹسکرٹس میں کہیں پہ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ امام علیہ السلام کے بارے میں برا بھلا کہہ رہا ہے، مجھے بہت برا لگا۔ میں مکہ شہر آیا اور آنے کے بعد ایک چھڑی میں نے لی اور میں نے چھڑی اپنے پاس تیار رکھی، اور میں نے سوچا کہ جیسے مسجد سے نکلے گا اسے قتل کر دوں گا، اس چھڑی سے چھڑیاں اتنی ماروں گا مر جائے گا۔ امام کی شان میں کیسے گستاخی کی۔ جب میں کھڑا ہوا کہ یہ مسجد سے نکلے اور میں اسے چھڑی ماروں تو میں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام مسجد سے باہر تشریف لائے، نہیں امام تشریف نہیں لائے، امام علیہ السلام کا خط ایک قاصد لے کر آیا اور اس خط کے اندر یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے تمہیں میرے حق کا واسطہ ہے اسے معاف کر دو، میرے حق کی قسم ہے اسے کچھ نہ کہو، اور پروردگار عالم پر توکل کرو، نہ کہو اسے کچھ۔ یہ مولا کے کرم کی بات ہے کہ آقا کو نہیں معلوم کہاں سے پتہ چلا، نہیں معلوم کیا، علم غیب سے مولا کو معلوم ہوا، اور اگر وہ قتل کر دیتا تو مولا امام رضا علیہ السلام ظاہر سی بات ہے وہ قتل کرتا، اب اس کا کیا ہوتا بہرحال، لیکن قصاص تو تھا نہیں، وہ قتل تو نہیں کر سکتا، تو اس کی سزا قتل۔ بہرحال امام رضا علیہ السلام نے منع کر دیا، کہا کہ دیکھو تم اسے قتل نہیں کرنا ہو، تمہیں ہمارے حق کا واسطہ۔ ایک اس سے بالکل ملتا جلتا واقعہ اس شخص کا ہے کہ جو فرات کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، مسیب کے آس پاس کہیں، اور وہ لوگوں کو تنگ کرتا تھا، مولا کے زواروں کو تنگ کرتا تھا، مولا کائنات علیہ السلام کے زائرین کو تنگ کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا اور پانی فرات کا بہہ رہا ہے، دیکھتا ہے اور ایک مرتبہ یہ کہہ کے رونا شروع کر دیتا ہے کہ یار اتنا فرات کا پانی تھا، اتنا پانی جو آج تک بہہ رہا ہے، کم نہیں ہوا۔ تو جو امام حسین علیہ السلام کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا، یزید کو پانی دے دینا چاہیے تھا، اور یہ کہہ کے رونا شروع ہو گیا۔ کون؟ وہ جو سنگ دل شخص ہے جو امام کے زائرین کو تنگ کرتا ہے۔ یہ واقعہ ختم ہو گیا۔ جب یہ واقعہ ہو گیا تو اس کے بعد یہ اسے تنگ کرتا ہے وہ شخص،
یہ امام کی بارگاہ میں آتا ہے، مولا کائنات علیہ السلام کی زری کو پکڑ کر کہتا ہے کہ مولا اس نے مجھے تنگ کیا ہے، آپ اس سے بدلہ لیں۔ مولا کہتے ہیں اسے خواب میں آتے ہیں، اور آپ نے سنا ہوا واقعہ ہے، مولا خواب میں آ کر کہتے ہیں کہ اسے معاف کر دے۔ پھر مولا خواب میں آ کر کہتے ہیں اسے معاف کر دے، وہ لڑتا رہتا ہے، مولا میں نے تو اس سے کہا تھا کہ میں اپنے مولا کو جا کے شکایت کروں گا، اب مولا آپ ہی اس سے بدلہ نہیں لیں گے تو کیا بات رہ جائے گی؟ کہا نہیں، تو اس سے کہنا نہیں۔ امام نے فرمایا کہ اس کا ایک حق ہے ہماری گردن پر۔ کیا حق ہے؟ وہ ایک مرتبہ میرے روضے کے قریب سے گزر رہا تھا اپنے کانوائے کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ، اس نے جیسے میرے حرم کا گنبد دیکھا تو اس نے اپنے سارے سواریوں کو اور ساری گاڑیوں کو اور رکوایا اور اترا اور میرے حرم کی طرف رخ کیا اور کہا السلام علیکم یا امیر المومنین، اپنی سواری میں بیٹھا اور چلا گیا۔ اس ایک سلام کی وجہ سے اس کا ایک حق ہے ہماری گردن پر۔ یہاں جو مولا رضا علیہ السلام کہہ رہے ہیں اسے معاف کر دو، ہمارے حق کا واسطہ ہے۔ ضرور کوئی ایسی بات ہوگی کہ جو اس نے امام علیہ السلام کی مودت میں یا امام علیہ السلام کے لیے کوئی ایسا کام کیا ہوگا جس کی طرف امام علیہ السلام ناظر ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، اور کہا کہ تمہیں ہمارے حق کا واسطہ تم اس گونگے اس توتلے شخص کو چھوڑ دو، معاف کر دو۔ لہٰذا کبھی یہ تصور نہ کریں اور کبھی یہ نہ سوچیں کہ اگر ہم نے امام معصوم علیہ السلام کے لیے کوئی چھوٹا سا بھی کام انجام دیا ہے تو پتہ نہیں یہ امام تک پہنچا ہوگا یا نہیں پہنچا ہوگا، امام علیہ السلام کیا اس کو قبول کریں گے یا نہیں قبول کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ الخرائج والجرائح، یہ بڑی ایک مفصل کتاب ہے جس کے اندر ائمہ اطہار علیہ السلام کے واقعات موجود ہیں، اور تاریخ کے اعتبار، تاریخ ائمہ اطہار علیہ السلام کے اعتبار سے محمد ابن ابی نصر بزنتی، وہی جن کا بھی ہم نے ذکر کیا، کون ہے؟ حدیث قصہ کے راویوں میں سے ایک ہے۔ امام علیہ السلام کے اچھا یہ ہیں محمد ابن ابی نصر بزنتی، اور یہ کہتے ہیں کہ میں امام علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، کن کی بارگاہ میں؟ مولا رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں، امام رؤوف علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، اور 3 اصحاب اور میرے ساتھ تھے، ہم امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ایک مدت تک ہم امام کے پاس بیٹھے رہے، امام کی خدمت میں حاضر رہے۔ جب مولا کے پاس بیٹھک کر کے ہم وہاں سے فارغ ہوئے، مکمل ہوئی بات ہماری، اور ہم اٹھ کے جانے لگے اور لوگ واپس جا رہے تھے، تو امام علیہ السلام نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا۔ کون؟ محمد ابن ابی نصر بزنتی سے مولا نے ارشاد فرمایا کہ اے احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، اے احمد بیٹھے رہو، تم بیٹھ جاؤ میرے پاس، اور بس پھر یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھی باقی سارے چلے گئے، میں امام علیہ السلام کے بیٹھ گیا، مولا کی خدمت میں بیٹھا رہا، اور جو میرے ذہن میں سوالات تھے وہ سوالات میں امام کے سامنے رکھنے لگا ایک ایک کر کے، اور سب کے جوابات مجھے مولا نے مرحمت فرمائے۔ اب جب سوالات میں نے رکھ دیے، جوابات ہو گئے، رات کا ایک کافی گہرا وقت آ گیا اور کافی رات گزر چکی تھی، میں نے چاہا کہ میں امام علیہ السلام سے اجازت لوں اور رخصت لے کے امام علیہ السلام کی بارگاہ سے رفع زحمت کر کے چلا جاؤں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت جاؤ گے یا ہمارے پاس رکو گے؟ پہلے تو یہ کیا امام نے کہ دیگر احباب میں سے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا تم رکو، باقی سارے اصحاب جو تھے وہ چلے گئے، یہ بیٹھا رہا، امام سے باتیں کرتا رہا۔ اب 1 یا 1 on 1 امام علیہ السلام سے اس نے گفتگو کی ہے، کتنا خوش قسمت۔ سوال کیا، جواب، سوال جواب، سوال جواب، باتیں ہو گئی۔ اب یہ جانا چاہتا ہے، اجازت لے رہا ہے مولا سے، اذن رخصت لینا چاہتا ہے۔ امام نے کہا کہ اب رکو گے یا جاؤ گے ہماری بارگاہ میں، ہمارے پاس رکو گے یا جاؤ گے؟ کہا کہ مولا جیسا آپ ارشاد فرمائیں گے ویسا ہی کروں گا، اگر آپ کہیں گے رک جاؤ تو میں رک جاؤں گا، اور اگر آپ کہیں گے کہ چلے جاؤ تو میں آپ کی زحمت کو رفع کر کے چلا جاؤں گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ رک جاؤ، اور جب صبح ہو جائے تو پھر چلے جانا، اور یہ بستر لے لو، ایک لحاف مولا نے دیا، رضائی وغیرہ تکیے وغیرہ دیے سب، اور کہا کہ رک جاؤ۔ امام علیہ السلام یہ کہنے کے بعد اپنے کمرے میں تشریف لے گئے، یعنی کہ مہمان خانے میں تھے، اب مہمان خانے سے مولا اپنے کمرے میں تشریف لے گئے۔ لیکن مجھے اتنا اشتیاق اور اتنا مجھے اچھا لگا اور اتنی مجھے خوشی ہوئی، میں فوراً سجدے میں گر گیا۔ اور میں سجدے میں کیوں نہیں گرے گا بھائی؟ کوئی بھی ہو تو بالکل فلیٹ ہو جائے گا، وہ کہے گا بھائی امام علیہ السلام نے مجھ پہ اتنا کرم فرمایا، پہلے تو میرے دیگر دوستوں میں سے مجھے روکا،
اس کے بعد گھر پہ رکنے کی بھی دعوت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم رک کے جاؤ، صبح چلے آنا، آرام کر لو یہیں پر۔ سجدے میں گرا، اور جیسے ہی سجدے میں گرا تو کہنے لگا کہ پروردگارہ تیرا شکر کہ تیری حجت جو کہ علوم انبیاء کے وارث ہیں، انہوں نے ان تمام لوگوں میں مجھ سے الگ سے اتنی زیادہ اظہار محبت فرمائی۔ اور یہ کہتا ہے احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی کہ میں یہ سن رہا تھا، ابھی میں پڑھ رہا تھا، اب سجدے میں ہی تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ امام میرے کمرے میں واپس تشریف لے کر آئے۔ میں جب اٹھا، سجدے سے سر اٹھایا اور میں نے دیکھا امام علیہ السلام موجود ہیں۔ میں کھڑا ہوا، فوراً امام علیہ السلام کی طرف بڑھا، امام نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور دبایا اور فرمایا، اے احمد، امیر المومنین علیہ السلام سرکار علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے ایک انتہائی نزدیک ترین افراد میں سے ایک فرد صحابی جناب ساسا ابن سوہان، ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ جب امیر المومنین علیہ السلام واپس آنے لگے تو یہ کہتے ہوئے واپس آئے تھے کہ اے ساسا، یہ جو میں تمہاری عیادت کے لیے آیا ہوں، اس سے تم اپنے دوسرے بھائیوں پہ فخر نہ کرنے لگنا۔ میری عیادت، تمہاری عیادت کے لیے آنا اس بات کا سبب نہ بنے کہ تم اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگو۔ خدا سے ڈرتے رہنا، اس کا تقوی اختیار کرتے رہنا، کیے رہنا، اور اس کی بارگاہ میں تواضع اور انکساری کے ساتھ رہنا تاکہ تمہیں اور بلندی اور عظمت عطا فرمائے پروردگار عالم۔ یعنی کہ امام علیہ السلام یہ اپنی اس گفتگو سے، اس حدیث کے ذریعے سے تعلیم فرما رہے ہیں کہ دیکھو، تمہارے اندر ذرہ برابر بھی غرور اور تکبر نہ آنے پائے، چاہے وہ اس حساب سے ہو کہ میں نے تم پر کرم کیا، الگ سے تم سے امتیازی سلوک کیا، تمہیں الگ سے بٹھایا، تم سے الگ سے بات کی، تمہیں الگ سے بلا کے روکا، اس پر بھی تمہیں اس بات کا حق نہیں ہے کہ تم اپنے دوسرے بھائیوں پر غرور اور تکبر کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ پروردگار عالم کی بارگاہ سے ائمہ اطہار علیہ السلام جس پر اپنی نظر کرم فرمائیں وہ یقیناً دوسروں سے الگ ہوتا ہے اور بہتر ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی فخر و مباحت کرنے کا اسے حق اور دوسروں پر اپنے آپ کو برتری دینے کا حق اور اس احساس کا حق نہیں ملے گا۔ لیکن ہم کیا کریں، ہم ذرا چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے آپ کو نہیں معلوم کیا 2 رکعت زیادہ پڑھ لیتے ہیں، یا شعبان کے اندر استغفر اللہ وصلو توبہ جو ہے وہ روزانہ 1000 پڑھ رہے ہیں یا روزانہ 100 پڑھ رہے ہیں، یا جتنی بھی ہے۔ اب تو ہم کسی کو جا کے پوچھتے ہیں پڑھی تھی، کہا نہیں پڑھی، تو اب دل میں سوچتے تھے کہ میں کتنا اچھا ہوں۔ جس وقت انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں کتنا اچھا ہوں کہ میں نے کیا، اس نے اپنے سارے اعمال حفظ کروا لیے۔ اسے روایت کے اندر ائمہ اطہار علیہ السلام کی طرف سے جو ملی ہے حدیثیں، اس کے اندر اس کو عجب کہا گیا ہے۔ عجب، خود پسندی انسان میں نہیں ہونی چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے غرور اور تکبر تو یقیناً نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے ایسے ہیں آج کل کے زمانے میں، تو اللہ خیر کرے، ایک زمانہ تھا کہ جب یہ کہا جاتا تھا کہ مشہور و معروف عالم دین، پھر ایک زمانہ آیا کہ یہ کہا جاتا تھا بین الاقوامی شہرت یافتہ ذاکر و خطیب اور مولانا حجت الاسلام والمسلمین، پھر ایک زمانہ آیا کہ بحر المصائب والفضائل، پھر علامہ سلطان العلماء کہا جانے لگا، پھر ایک زمانہ آیا کہ علامہ، اور ایسے لوگوں کو علامہ جو حقدار ہیں، جن کو کہا جانا سچتا ہے، جن کو علامہ کہنا وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن ایک شخص سے آپ نے کہیں پہ نام پڑھا علامہ، اور جب آپ علامہ پڑھ کے آپ مجلس میں گئے تو آپ نے بولا یہ کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھ کیا رہے ہیں مجلس میں، نہ کوئی حدیث، نہ کوئی روایت، نہ قرآن کی کوئی تفسیر پڑھ رہے ہیں، نہ امام معصوم علیہ السلام کی کوئی بات کر رہے ہیں۔ وہ شروع ان کی بات ہوتی ہے کہ مجھے یہ سمجھ میں آیا، مجھے یہ لگتا ہے، اور ان کی بات ختم اس بات پہ ہوتی ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ یوں ہونا چاہیے۔ تو اب آج کل یہ دور ختم ہو گیا، اب یہ ہو گیا ہے کہ یہ کون ہے بھائی، یہ بہت بڑے عزادار ہیں، یہ آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ بہت قومیات کے بہت بڑے فرد ہیں، یہ قومیات کے آدمی ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ جو فخر کی بات ہے وہ انسان کے لیے یہ فخر کی بات ہے، جو خادم ہیں، جو خدام ہیں، ان کے فخر کی بات یہ ہے کہ انہیں ذاکر اہل بیت کہا جائے،
لیکن مصیبت یہ کہ جب ذاکر کہا جاتا ہے تو فوراً ذہن کہیں اور جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے عقائد خراب ہوں گے. لیکن اگر ہم ایک آئیڈیل سچویشن کو ذہن میں رکھیں تو انسان اپنے لیے مولانا کے ٹائٹل پر کیا فخر کرے گا, انسان اپنے حجت الاسلام کے ٹائٹل پہ کیا فخر کرے گا, اور کیا فخر ہونا بھی نہیں چاہیے. ہماری کیا حیثیت, کیا اوقات. جو لباس ہم پہنتے ہیں وہ اہل بیت اطہار سے منسوب لباس ہے, جو امامہ پہنتے ہیں وہ ان سے منسوب امامہ ہے, جس ممبر پہ جا کر پڑھتے ہیں وہ ان کا ممبر ہے, جس علم سے استفادہ کر کے پڑھتے ہیں وہ قال الباقر اور قال صادق علیہ السلام ہے. ان ساری چیزوں کے بعد جو پورا ہمارا امپائر انہی کے اوپر ٹکا ہوا ہے, انہی کا نام لینے سے جو عزت ملتی ہے وہ ملتی ہے. اس کے بعد پھر انسان ان کے گن نہ گائے اور کسی مخالف شخص کی وکالت کر رہا ہوں ممبر اہل بیت اطہار علیہ السلام سے بیٹھ کر, تو اس سے بڑی کوئی تف کا مقام نہیں ہے. لیکن کیا کریں, آج کل یہ ہوتا ہے عجب کہ بھائی یہ ان کے لیے, یہ دیکھیں ان کے لیے احترام, ان کا احترام کریں, یہ بہت بڑے ہمارے. تو سب کا احترام اپنی جگہ پر, لیکن شہرت طلبی, جاہ طلبی, بڑا مقام اور اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنا, یہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے. اور اس رو میں ہم اتنا سیلاب میں بہنے لگیں کہ بہرحال میں نہ چاہتے ہوئے بہت ساری باتیں کر رہا ہوں. سرکار مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتبار سے ایک روایت اور آپ کی خدمت میں عرض کی جائے. اب دیکھیں مولا سے سوال کرنے والا آ رہا ہے. اب عالم کی بات ہوئی ہے نا, جیسے ایک انتہائی چھوٹا طالب علم ہم سے کوئی آ کر سوال کرے گا تو ہمارے پاس ایک ہی جواب ہے. کون سا جواب؟ جو توضیح میں لکھا ہوا ہے. جو توضیح کے اندر لکھا ہے وہ ایک مجتہد جامع الشرائط, ایک آیت اللہ نے, ایک انہوں نے فقیہ اہل بیت اطہار انہوں نے لکھا ہے. ان کے پاس کہاں سے ملا روایت؟ روایت کن کی؟ امام کی ہے. سب کے درجات الگ ہیں. ہم سے کوئی اگر پوچھے گا تو ہم پابند ہیں وہی بتانے کے کہ جو توضیح میں, یا ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کس کی تقلید کرتے ہیں, اور ان کے اعتبار, اس تقلید کے اعتبار سے ہم اس مرجع کا فتویٰ آپ کو بتانے کے پابند ہیں. تو پوچھا جائے گا کہ ہم سفر پہ گئے تو ہماری نماز قصر ہو گئی, روزہ تھا پھر بھی نکلے تو ہم یہ پوچھیں گے کہ بھائی آپ فجر کے بعد نکلے تھے, ظہر سے پہلے نکلے تھے, ظہر کے بعد نکلے تھے, یہ پوچھیں گے. جو پیٹنٹ مسائل ہیں نا, جو طے ہے, وہ آپ کو بتائیں گے 2 + 2 = 4. امام علیہ السلام کے پاس آیا عمر ابن یزید کے نام سے ایک عیون اخبار رضا علیہ السلام کتاب کے اندر ایک صحابی آتا ہے اور امام رضا علیہ السلام کے پاس کہتا ہے کہ میں مولا کے پاس بیٹھا ہوا تھا. 2 آدمی امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے ایک جیسا سوال پوچھا کہ نماز قصر کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے. امام علیہ السلام نے ایک کے جواب میں ارشاد فرمایا, تیرے اوپر واجب ہے کہ تو نماز کو قصر کر کے پڑھے. چلا گیا. تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا شخص آیا, اس نے پوچھا کہ نماز کے بارے میں قصر ہو کہ تمام. امام نے فرمایا تیرے اوپر واجب ہے کہ تو پوری نماز پڑھے. دونوں چلے گئے. یہ صحابی بیٹھا ہوا تھا, کنفیوز ہو گیا, کہہ رہے کہ مولا وہی شریعت, وہی امام, وہی 2 الگ الگ سوال بھی ایک کو آپ نے کہا کہ تجھ پر واجب ہے کہ قصر کر کے پڑھ, دوسرے کو آپ نے کہا کہ تجھ پر واجب ہے کہ تو تمام کر کے پڑھ. کیا وجہ ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو میں نے قصر کر کے پڑھنے کا کہا, اسے قصر کرنے کا اس لیے کہا کہ وہ مجھ سے ملنے آیا تھا, یعنی اس کا سفر ویلڈ سفر تھا کہ امام معصوم کی زیارت کے لیے آیا ہے, عبادت کا سفر ہے سمجھ لیجئے. اور جو دوسرا ہے جس کو میں نے نماز پوری کرنے کا کہا ہے, پوری پڑھنے کا کہا ہے, یہ وہ ہے کہ جو مجھ سے ملنے نہیں آیا ہے, وہ فلاں جو بادشاہ ہے, ظالم بادشاہ, اس سے ملنے کے لیے آیا ہے. لہٰذا اس کا یہ سفر حرام سفر ہے, اور حرام سفر جب بھی انسان اختیار کرے گا تو اس کے اندر نماز قصر کر کے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, واجب ہے کہ نماز پوری کر کے پڑھے. یہ امام معصوم علیہ السلام ہی ایسا جواب دے سکتے ہیں کہ جن کی نگاہوں میں ظاہر ہی نہیں صرف بلکہ باطن بھی موجود ہے.